حضرت پیر لٹکن شاہ صاحب حفظہ اللہ تعالی المعروف پیر خرم علی خان، اور اب ہم نے ان کا نیا نام رکھ دیا ہے خرم بن برقیہ حفظہ اللہ تعالی۔ دیکھیں سیدنا سلیمان بن داود علیہ السلام کی امت میں آصف بن برقیہ تھا جس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں تخت بلقیس کو پلک جھپکنے سے پہلے حاضر کر دوں گا، اور آج امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حضرت خرم بن برقیہ ہیں حفظہ اللہ تعالی، جنہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں تیل پر 4 قل پڑھ کر دم کروں گا۔ کوئی شرکی الفاظ نہیں، انہوں نے کہا میں 4 قل پڑھوں گا اور اس کے ذریعے میں ایک دائرہ لگاؤں گا اور انجینئر صاحب اس سے باہر نکل کر بتائیں۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقدمہ لڑنے کی خاطر حضرت خرم بن برقیہ کا یہ چیلنج قبول کیا، اور ہم ثابت کریں گے کہ یہ خرم بن برقیہ حضرت آصف بن برقیہ کے جانشین نہیں ہیں، بلکہ یہ شیطان کے ہتھے چڑھے ہوئے ہیں، یعنی کہ دین تصوف کے ماننے والے ہیں۔ جہاں کہیں پر دین تصوف کا کوئی نمائندہ سامنے آئے گا تو اللہ تعالیٰ اس وقت کوئی نہ کوئی ختم نبوت کا مجاہد پیدا کر دے گا جو انشاءاللہ تعالیٰ اس فتنے کا خاتمہ کرے گا، جس طرح کہ اسی ختم نبوت کے مجاہد کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ، شبلی رسول اللہ، صادق رسول اللہ ان فتنوں کا خاتمہ کروایا۔ تو انشاءاللہ یہ جو جعلی خرم بن برقیہ بن کر سامنے آیا ہے حضرت پیر لٹکن شاہ حفظہ اللہ تعالی، ان کا خاتمہ بھی اسی پلیٹ فارم کے حصے آنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تے شاہی کوئی نہیں۔ ظلم کی انتہا دیکھیں کہ ایک ایک کر کے تمام بریلوی علماء اپنے بلوں سے باہر نکل آئے ہیں، اور بجائے اس کے کہ مجھے اپریشیٹ کرتے کہ میں نے ایک ڈبہ پیر کو بے نقاب کیا ہے بقول ان کے، ہمارے نزدیک تو سارے ڈبے ہیں، چلیں انہوں نے اپنے سچے پیر جن کو وہ کہتے ہیں پنجابی میں یا اردو میں سچے پیروں کو بچانا تھا، تو ایٹ لیسٹ مجھے اپریشیٹ کرتے کہ آپ نے ڈبہ پیر کا بڑھ کر مقابلہ کیا۔ ہمارے حصے میں یہ شرف نہیں آیا کہ ہم سامنے بڑھتے اور اپنے غوث قطب ابدال کا دفاع کرنے کی خاطر اس ڈبہ پیر کو بے نقاب کرتے۔ انجینئر صاحب نے ہمارے حصے کا کام کیا، اس کی بجائے انہوں نے مجھے گالیاں نکالنی شروع کر دی۔ پیر لٹکن شاہ صاحب حفظہ اللہ تعالی المعروف خرم بن برقیہ حفظہ اللہ تعالی، ان کو یہ اون تو کر نہیں سکتے تھے، انہوں نے ایک اگلی گیم کھیلی اور یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ انجینئر صاحب نے اور پیر لٹکن شاہ نے مل کر ہمارے بزرگوں کو بدنام کرنے کے لیے سارا ڈھونگ رچایا۔ ولیعوذ باللہ تعالی، میں تو اس بندے کو جانتا ہی نہیں تھا۔ اس چیلنج کے بعد میں سامنے آیا اور میں نے ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقدمہ لڑنے کی کوشش کی، اور الحمدللہ فی الوقت تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پلیٹ فارم کے ساتھ تائید کا معاملہ کیا ہے، اور وہ اس وقت تک تو آ رہی ہے بیٹھنے سے۔ مستقبل میں امید ہے کہ بیٹھیں گے، اگر بیٹھیں گے تو ظاہر ہے کہ وہ تیل پر 4 قل پڑھیں گے۔ اب تو انہوں نے اپنا چیلنج جو ہے وہ اس سے بھی آگے بڑھا دیا، وہ کہہ رہے ہیں میں ایک تھوک پھینکوں گا۔ جن لوگوں کو خطرہ تھا نا کہ وہ تیل میں کوئی کیمیکل گھول کر نہ ڈال دیں، انہوں نے وہ بھی خطرہ ختم کر دیا۔ انہوں نے کہا میں تھوک پھینکوں گا، میں اپنی جوتی رکھ دوں گا، اس کو یہ کراس نہیں کر سکتا۔ ظاہر ہے انہوں نے سنا ہے نا کہ معین الدین چشتی صاحب کی کوئی جوتی تھی، وہ ایک ہندو پنڈت کے اوپر جو کہ ہوا میں اڑ رہا تھا سو کالڈ، اس کے سر پر پڑی اور اس کو نیچے اتار لیا، اور ہمارے مولانا طارق جمیل صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ نے بھی یہ جھوٹی کہانی بیان کی، اسے اب تلقی بالقبول حاصل ہو چکا ہے، کیونکہ بریلوی کہتے ہیں دیوبندیوں کے بزرگوں نے بھی بیان کر دیا۔ تو ہماری کوئی ملی بھگت نہیں ہے، اور اگر آپ سمجھتے ہیں ملی بھگت ہے اور یہ ڈبہ پیر ہے تو آپ اپنا سچا پیر لانچ کر دیں۔ اچھا، یہ ڈبہ پیر کی ٹرم بھی آپ سمجھ لیں، پہلے عورتیں بچوں کو اپنا دودھ پلایا کرتی تھیں، اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ ڈبے کا دودھ مارکیٹ میں آیا، پھر یہ ایک گالی بن گئی کہ اس نے ڈبے کا دودھ پیا ہوا ہے اور اس نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہوا ہے۔ یہ میں آج آپ کو اس کے پیچھے کا راز بتا رہا ہوں کہ اس ڈبے سے مراد کیا ہے۔ اس ڈبے سے مراد وہ ٹین نہیں ہے جس کو آپ بجاتے ہیں، اس ڈبے سے مراد دودھ کا ڈبہ، یعنی کہ ڈبے کا دودھ اس نے پیا ہوا ہے، اس نے اپنی ماں کا دودھ نہیں پیا ہوا۔ تو اس کو انہوں نے بنیاد بنا کر کہا کہ جی یہ ڈبہ پیر ہے، اور اس کے مقابلے پر سچا پیر۔ سچا پیر کون ہے؟ وہ یہ پبلکلی پروڈیوس نہیں کر سکتے۔ اگر یہ ڈبہ پیر ہے تو بھائی اپنے غوث قطب ابدالوں کو بچانے کی خاطر اپنا سچا لانچ کرو، اور اگر تمہیں سچا نہ ملے تو میں بتا دیتا ہوں تمہارا سچا پیر کون سا ہے۔ باپا جانی چمی ہے ہمارے ایکس مرشد کے لیے، وہ سچے پیر ہیں، وہ غوث وقت بھی ہیں، امیر اہل سنت بھی ہیں، قادری سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں، اپنا سلسلہ طاریہ بھی انہوں نے جاری کر دیا ہے، اور سب سے بڑھ کر تم نے مدنی چینل پر
ان کے نائبین کی طرف سے پبلک کو بتایا کہ انہوں نے مادر ذات یعنی پیدائشی اندھوں کو آنکھیں دی ہیں اللہ کے اذن سے، جس طرح کہ عیسیٰ ابن مریم کا معجزہ سورۃ المائدہ میں سورہ آل عمران میں رپورٹ ہوا. تو آپ کے پاس تو بھئی سچا پیر موجود ہے. ابھی دعوت اسلامی نہیں تھی، باپا نور مسجد میں امامت کرتے تھے. ان دنوں باب المدینہ میں آنکھوں کی تکلیف شروع ہوئی تھی. اب اس میں کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے باپا جب کسی کی آنکھ پہ دم کرتے تھے اس کی آنکھیں ٹھیک ہو جاتی تھی. اس وقت بھی باپا کے پاس دم کرانے کے لیے لائن لگا کرتی تھی اور اخبار میں بھی آ گیا تھا. 1995 واقعین میں پتہ چلا باپا آ رہے ہیں تو گلزار طیبہ سے گاڑی تیار ہوئی. اس پہ مادر ذات یعنی پیدائشی نابینا کا میں بھی چلوں گا. گاڑی کے گرد اسلام بھائی جمع ہو گئے، اس پہ وہ نابینا اسلام بھائی بھی آ گئے. باپا سے اسلام بھائی سلام دعا کر رہے تھے، باپا مبارکباد دے رہے تھے، خوش تھے. وہ گاڑی کے بجاتے رہے. نابینا تھے بیچارے، قریب آئے باپا کے تو اسلام بھائی نے کہا باپا بیچارے دیکھ نہیں سکتے ہیں، آپ کی محبت میں آئے، یہ آپ دم کر دیں. امیر علیہ سنت نے دم بھی کیا، آنکھوں پر انگلیاں پھیری اور جب ٹورچ لگائی تو اس کی آنکھیں روشن ہو گئیں. یہ الیاس قادری صاحب خود ہے جو کبھی کبھی چشمہ پہنتے ہیں، تھوڑی بہت تکلیف ہوگی. اور یہ الیاس قادری صاحب کے بیٹے ہیں جو ہمیشہ چشمہ پہنے ہوئے ہوتے ہیں، ان کی یا تو نظر کمزور ہے یا آنکھوں میں کچھ تکلیف ہے. یہ کیوٹ سا پیارا سا بچہ جو ہے یہ الیاس قادری صاحب کا پوتا ہے، اور یہ بھی ہمیشہ چشمہ پہنے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کی بھی آنکھوں میں تکلیف ہوگی یا نظر کمزور ہوگی. اور یہ ہے حبیب اتار، الیاس قادری صاحب کے خاص مرید، یہ بھی ہمیشہ چشمہ پہنے ہوئے ہوتے ہیں. اور ان کو کیسے بھول سکتے ہو، یہی تو ابھی تک کہانی سنا رہے تھے، یہ بھی کبھی کبھی چشمہ پہنتے ہیں. میں ان سب پر کوئی طنز نہیں کر رہا، کوئی مذاق نہیں کر رہا، کیونکہ چشمہ تو میں بھی پہنتا ہوں. اللہ ان سب کو شفا عطا کرے اور مجھے بھی شفا عطا کرے. لیکن آپ کہتے ہو نا کہ الیاس قادری صاحب نے ایک ایسے اندھے کو ٹھیک کیا جو ماں کے پیٹ سے اندھا پیدا ہوا تھا اور بہت سارے لوگوں کو شفا عطا کیا. تو بھائی اپنے بیٹوں کو ٹھیک کیوں نہیں کیا، اپنے پوتوں کو ٹھیک کیوں نہیں کیا، اپنے مریدوں کو ٹھیک کیوں نہیں کیا؟ الیاس قادری صاحب جب خود بیمار ہوتے وہ ہاسپٹل جاتے، وہاں اپنا علاج کرواتے ہیں، خود کو ٹھیک کیوں نہیں کیا؟ کیوں ہاسپٹل گئے؟ بھائی دکھائیے نا کرامات، دکھائیے نا سب کو ٹھیک کر کے. میں بھی اندھا لاتا ہوں، اس کو بھی ٹھیک کر کے دکھائیے. کرامات تب دکھائیں گے نا جب کرامات ہوگی. اگر آپ کو ایشو ہے حضرت خرم بن برقیہ المعروف پیر لٹکن شاہ صاحب سے، تو سچا پیر باپا بن برقیہ بھی موجود ہیں. ٹھیک ہے جی، یہ باپا بن برقیہ جن کو باپا جانی کہتے ہیں، تو اپنے باپا جانی کو لانچ کرو. خرم بن برقیہ اگر جعلی ہے تو باپا بن برقیہ تو اصلی ہے بھائی، اس کو لانچ کرو. اور ان کی کرامتیں تو تم سناتے ہو. یہ الگ بات ہے کہ ان کو خود بھی اینک لگی ہوئی ہے، ان کے پوتے کو بھی اینک لگی ہوئی ہے. اینک کے بغیر وہ بیچارے پڑھ نہیں سکتے. پرانے بابے بھی اسی طریقے سے تھے. بابوں کو تو چھوڑ دیں، کئی اصحاب ہیں جو آخری وقت میں نابینا ہو گئے تھے. ظاہر ہے اس زمانے میں سفید موتیے کا علاج نہیں ہوتا تھا، آپریشن نہیں ہوتا تھا، تو لوگ نابینا ہو جاتے تھے. آج تو آنکھوں کا علاج الحمدللہ ایوالو ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ نے سائنس کے ذریعے انسانیت کو ترقی کروائی ہے، بزرگ بابوں کے ذریعے نہیں، سائنس کے ذریعے.